يا الله يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. اعتکاف اکف سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ٹھہرنا یا قائم رہنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ یعنی بنی اسرائیل کا راستے میں ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں پر جمع تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو یعنی بغرض اعتکاف ٹھہرے ہوئے ہو. یہ تو تھا لفظ اعتکاف کا لغوی معنی، اور شرعاً اعتکاف یہ ہے کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنیت عبادت ٹھہرے. اس اعتکاف کی حالت میں آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، مگر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہوانی لذتوں سے روکے رکھے. یہ تو دو جملوں میں اعتکاف کے مسائل کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے. اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو ہو کر اور سب سے منقطع ہو کر اللہ سے لو لگا کے اس کے در پہ یعنی کسی مسجد کے کونے میں پڑ جائیں. یہ خواص بلکہ اقصى الخواص کی عبادت ہے. واضح ہو کہ نفلی اعتکاف کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، بلکہ جتنا وقت بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہر جائیں نفلی اعتکاف ہو جائے گا. البتہ رمضان المبارک میں جو اعتکاف مسنون ہے اس کے لیے 10 روز کی مدت مقرر ہے، یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرہ. اس سے کم میں سنت ادا نہیں ہوگی. اس طرح اعتکاف واجب یعنی جس کی نظر مانی ہو وہ ایک دن ایک رات سے کم نہیں ہو سکتا. اعتکاف 3 قسم کا ہے. نمبر 1 فرض، جیسے نظر مانا ہوا اعتکاف، اس میں روزہ شرط ہے. نمبر 2 اعتکاف سنت، یہ 20ویں رمضان المبارک کی عصر سے عید کا چاند دیکھے جانے تک. نمبر 3 اعتکاف نفل، اس میں نہ روزہ شرط ہے اور نہ ہی اس کی مدت مقرر. جس مسجد میں جائیں کہہ دیں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی جب تک میں مسجد میں رہوں. اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے. اس کی خصوصیات بے شمار ہیں کہ اس میں قلب کو دنیا سے دور کر لینا ہے اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے. نیز اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں پڑ جانا ہے اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے. نیز مسجد میں اعتکاف کر کے اللہ تعالیٰ عز و جل کے قلعے میں محفوظ ہونا ہے کہ دشمن کی رسائی جہاں ممکن نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے نے کی.